ایک دلچسپ بات جو آپ نے خود بھی آبزرو کی ہوگی وہ یہ کہ ہمیں پڑھا ہوا بھول جاتا ہے، ہمیں سنا ہوا بھول جاتا ہے، لیکن جو چیز ہم نے خود دریافت کی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں بھولتی، وہ ہمیں یاد رہتی ہے۔ تو آئیے آج ہم مل کے کوشش کرتے ہیں یہ دریافت کرنے کی کہ مارکیٹ پلیس پر ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کریں کہ ہماری اچھی شناخت بنے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی ساکھ ایسی بنائیں کہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ آپ کاروباری تعلق بنا بھی سکیں اور قائم بھی رکھ سکیں، اور یہ سب ہم کچھ کی پوائنٹس کا خیال رکھ کر بخوبی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں پورٹ فولیو بنانا ہے۔ جو سب سے اہم کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ اپنا ایسا پورٹ فولیو بنانا ہے کہ جو کہ ہمارا بہترین کام شوکیس کرے۔ سب سے پہلے تو آپ کا کام بولے، آپ کے بولنے سے بھی پہلے آپ کا کام ایسے بولے کہ کلائنٹ کو قائل کر لے کہ آپ ہی اس کے کام کے لیے درست انتخاب ہیں۔ چاہے آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں، رائٹر ہیں، ویب ڈیولپر ہیں، ایپ ڈیولپر ہیں، گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں ایک ویب سائٹ بنائیں اور اس پر اپنا کام شوکیس کریں۔ اگر یہ نہیں کرنا تو پھر اپنے سوشل میڈیا پروفائل کو اس مقصد کے لیے بھرپور استعمال کریں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ اپنے کام کے بارے میں بات کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، ان کو بتائیں کہ آپ ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے کلوز سرکل سے لے کر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر آپ کو اپنی سروس کی بات کرنی ہے۔ تیسری بات، آپ اپنا یونیک اسٹرانگ ٹیلنٹ پہچانیں۔ آپ کی فیلڈ بہت وسیع ہوگی، اس میں بہت چیزیں ہوں گی، لیکن اس میں سے جو آپ بہترین کر سکتے ہیں پریکٹس کر کر اسے ایکسپرٹ لیول تک لے جائیں، اور اس کے بعد اپنے اسکل سیٹ میں اضافہ کرتے جائیں۔ یہ لائف لانگ ہونا چاہیے، کیونکہ لرننگ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ نے سیکھتے جانا۔ اس کے بعد چوتھی بات، جب آپ کوئی پروجیکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو واضح طور پر اپنے چارجز بتائیں، اپنے پروجیکٹ کو مراحل میں تقسیم کریں اور ہر مرحلے کے اختتام پر چارج کریں۔ پانچویں بات، اپنے کلائنٹ سے تعلق بنا کر رکھیں، وقتاً فوقتاً انہیں کوئی نئی ڈیل بتائیں تاکہ ان کو جب بھی کوئی کام کروانا ہو تو آپ ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوں۔ نمبر 6، پروجیکٹ پر کام شروع کرنے سے پہلے کسی ٹاسک پر کتنا وقت لگنا ہے وہ اس ٹاسک کو اسائن کر دیں۔ کوئی ایپ استعمال کر لیں، اس میں ریمائنڈر سیٹ کر لیں، یا پھر کلائنٹ کو مقررہ وقت سے پہلے اپنا کام ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی ڈیڈ لائن سے آگے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، لیٹ ہو رہا ہے کام کو مقررہ وقت سے پہلے کریں۔ نمبر 7، جس کام میں آپ کو مشکل محسوس ہو رہی ہے اس میں اپنے سینئرز سے کمیونیکیٹ کریں اور ان سے وضاحت حاصل کریں اور اپنا کام بالکل اچھے سے کریں۔ اچھا، یہاں تک تو یہ کی پوائنٹس ہو گئے۔ اس کے بعد ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ کچھ لوگ اپنے کام کے بہت ماہر ہوتے ہیں لیکن کلائنٹ سے بات کرتے ہوئے وہ جھجکتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی بزنس ڈیولپر کی مدد حاصل کر لیں جو ہماری جگہ کلائنٹ سے بات کرے، کیونکہ ان کی غیر خود اعتمادی انہیں کلائنٹ کا اعتماد جیتنے نہیں دیتی۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ اسکلڈ نہیں ہے تو یہ کام میرا صحیح نہیں کر سکیں گے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ چاہے ای میل پر کلائنٹ سے بات کریں، چاہے فون پر بات کریں یا ان پرسن ملاقات ہو، آپ ان سے جھجکیں نہیں، ان سے ہچکچائیں نہیں۔ یہ سب آپ کے لیے مواقع ہیں کہ آپ کلائنٹ کو متاثر کر سکیں، کلائنٹ آپ پر اعتبار کرے کہ آپ اس کا کام ٹھیک سے کر لیں گے تو ہی وہ آپ کو اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا۔ اس لیے کام میں مہارت کے ساتھ ساتھ بات چیت میں مہارت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ جہاں جہاں آپ کو اپنی بات چیت میں بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے وہاں بہتری لائیں۔ اگر لینگویج بیریئر ہے تو زبان سیکھیں، اگر آپ کا ذخیرہ الفاظ کم ہے تو آپ کو اتنے نئے الفاظ سیکھنے چاہیے کہ آپ روانی سے اپنی بات سمجھا سکیں۔ جتنا وقت آپ نے اپنی اسکل سیکھنے میں لگایا ہے
بالکل ویسے ہی محنت سے آپ زبان بھی سیکھیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا اچھا آپ اپنا کام خود جانتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، اس لیے جیسے آپ کنونس کر سکتے ہیں کسی کو، ایسے دوسرا نہیں کر سکے گا، یہ کام آپ کو خود کرنا ہے۔ اب زبان سیکھنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کا لہجہ ہو بہو جو مقامی افراد ہیں ان کے جیسا ہو۔ زبان ایسی آنی چاہیے آپ کو کہ آپ کو اپنی بات کی وضاحت کرنی ہے اور اتنی روانی ہو کہ آپ سہولت سے کلائنٹ کا جو مطلوبہ کام ہے وہ سمجھ سکیں اور اس کے کام کا جو حل آپ کے پاس ہے وہ اسے سمجھا سکیں۔ جب آپ کو اپنا کام اچھے سے آتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ میں اعتماد نہ ہو۔ تو جب آپ اپنا کام اچھے سے جانتے ہیں تو آپ کے اندر اعتماد آئے گا، اور تھوڑا بہت جو زبان کی کمی ہے وہ آپ سیکھ کے پوری کریں۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ کمیونیکیشن کا کام آپ سے بہتر کوئی نہیں کر پائے گا، اور اگر نروس ہونے کی واحد وجہ زبان پر عبور نہ ہونا ہے تو اس کو آپ ضرور سیکھیں۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ ان میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں اور اپنے تجربے سے دوسروں کی مدد کرنا چاہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ مجھے اجازت دیں، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔